جس طرح سے امریکہ اور اسرائیل مل کر گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر عمل پیرا ہیں، اور جس طرح سے ٹرمپ جو ہے وہ نیتن یاہو کی سپورٹ کر رہا ہے، جس طرح سے نیتن یاہو جو ہے وہ رشیا جا کر روسی صدر کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور پھر دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ شام جہاں پر تقریباً 15 لاکھ شامیوں کو قتل کر دیا گیا، جہاں پر 80 لاکھ سے زیادہ شامیوں کو شام سے نکال دیا گیا، جہاں پر دمشق جو اسلامی دنیا کا ایک بہت بڑا شہر ہے، قدیم شہر ہے، جس کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر اتریں گے، اور جہاں جو انبیاء کی سرزمین ہے، شام کو بنیادی طور پر انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، وہاں پر لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، اور جن لوگوں نے قتل عام کیا اب وہ لوگ شام پر قبضہ، یہودیوں کا قبضہ کروانے کے لیے سرگرم ہو چکے ہیں، اور اب حالات یہ بنتے جا رہے ہیں کہ اسرائیل کو مزید بڑھایا جا رہا ہے اور مزید عرب ممالک کے اوپر جو ہے قبضے کے لیے اسرائیل کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ اگر اسلامی دنیا اکٹھی نہ ہوئی، اگر اسلامی دنیا اسرائیل کے جو خطرات ہیں، اسرائیل کے جو خوفناک عزائم ہیں، اگر ان سے متنبع نہ ہوئی اسلامی دنیا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ پورے کے پورے مشرق وسطیٰ پر شاید اسرائیل کا قبضہ ہو جائے۔ جب پوری دنیا پر اس وقت پوری دنیا کا اکنامک نظام جو ہے، پورا کا پورا معاشی نظام یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، تو اگر اس طرح سے پوری دنیا کے جو مشرق وسطیٰ کے جو امیر ترین ممالک ہیں، عراق ہے، شام ہے اور سعودی عرب ہے اور یہ خلیجی ممالک ہیں، اگر یہاں تک یہودی پہنچ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو بھی بہت بڑا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان کو اور باقی امت مسلمہ کو، بالخصوص ترکی اور سعودی عرب کو مل کر اس خوفناک، اس خطرناک کھیل کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور امت مسلمہ کو بچانا ہوگا، قبلہ اول کو بچانا ہوگا۔ ہم ترس گئے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کیوں نہیں آ رہا، ہم ترس گئے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں چلے گئے، ہم ترس گئے ہیں کہ ہمارے پاس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لینے والے موجود ہیں، صلاح الدین ایوبی کے نام لینے والے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے امت کے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ وہ قبلہ اول کو یہودیوں کے ناپاک قدموں سے پاک کرا سکے۔ یہ امت مسلمہ کا مشترکہ ورثہ ہے، اس لیے عالم اسلام کو کوشش کرنی چاہیے